Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. جب اللہ نے جہانوں کی خلقت کی تو اپنے محبوب کے نور سے زمین و آسمان اور فرشتے تخلیق کر دیے، اور ان فرشتوں میں کچھ فرشتے جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں ان کو نیاح، اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں ان کو مہ، اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں ان کو بلاہ، اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں ان کو خیس، اور کچھ فرشتے جو زمین و آسمان کے ارد گرد رکھوالی کرتے ہیں ان کو بکر، اور کچھ فرشتے جو جہان کی حفاظت کرتے ہیں اور عالین کی خدمت کرتے ہیں ان کو رؤوف کہا گیا۔ اور ان فرشتوں میں جن کو رؤوف کہا جاتا تھا ان میں کچھ فرشتے ایسے تھے جن کی رفتار تمام فرشتوں سے تیز تھی، ان کے پر سونے کے تھے، ان کی آنکھیں یاقوت کی تھیں، اور جب جب وہ دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو دوسرے فرشتے ان کو تعجب سے دیکھتے تھے، اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ فطرس تھا جو اپنے آپ کو تمام فرشتوں سے محترم سمجھنے لگا۔ جبرائیل و میکائیل، عزرائیل و اسرافیل بار بار فطرس کو سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو محترم نہ سمجھ، لیکن افسوس ایک مرتبہ وہ فخر سے یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا، بس جیسے ہی اس کی آواز کا بلند ہونا تھا اللہ غضبناک ہوا اور اس فرشتے کے پر چلنے لگے، اور وہ فرشتہ اپنی طاقت، اپنا غرور کھو کے زمین پہ آ گرا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے کا ہے۔ وہ فرشتہ دن رات اللہ سے معافی مانگتا رہا، لیکن اللہ کی دربار میں تکبر سب سے بدترین گناہ ہے۔ زمین پہ انسان کو بسایا گیا اور اس کی نسل دنیا میں پھیلنے لگی، اور وہ فرشتہ کوہ نکلاب میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کب معاف کرے گا۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ اس فرشتے نے دیکھا کہ آسمان سے تمام فرشتے جھومتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں، آگے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے پیچھے تمام فرشتوں کے اقسام۔ اس فرشتے نے دست ادب کو جوڑ کے بآواز بلند جبریل کو صدا دی۔ جبریل نے جیسے ہی آواز کو سنا قریب آ کے کہنے لگے لگتا یوں ہے کہ اللہ کا تم پہ عذاب ہے۔ وہ پشیمان ہو کے کہنے لگا کہ اے جبریل امین، میں وہی فرشتہ ہوں جس کو آپ بار بار سمجھاتے تھے کہ تکبر نہ کر، میں وہی فطرس ہوں۔ جبریل نے جیسے ہی دیکھا تو فرمانے لگے اللہ رحم کرے، تمہارے تکبر نے تمہارا کیا حشر کر دیا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے امین فرشتے، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اتنے سالوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اتنی رونق میں نے کبھی نہیں دیکھی، آسمان سے اس طرح سے فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ جبریل امین مسکرا کے فرمانے لگے شاید تمہیں علم نہیں، آج اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جنت کا شہزادہ حسین ابن علی آیا ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول کو مبارکباد دے کے آؤ۔ وہ فطرس غمزدہ ہو کے کہنے لگا اے اللہ کے نیک فرشتے، مجھے بھی اس حسین کے پاس لے کے چلو، مجھے بھی اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلو، شاید اللہ کے رسول کے صدقے اللہ مجھے معاف کرے۔ بس بار بار فطرس کے اصرار پر جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ فطرس کو اللہ کے رسول کی دربار لے کے آئے۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے رسول کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کی، اور اتنے میں وہ فرشتہ جس کا نام فطرس تھا وہ دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ میں ہزاروں سالوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن میری خطا معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے جب فطرس کے چہرے پہ ندامت دیکھی تو آپ نے فرمایا اے فطرس، جا جو جھولے میں میرا نواسا آرام کر رہا ہے اپنے پروں کو اس کے جھولے سے مس کر، اور اللہ کو اس حسین کا واسطہ دے کے اپنے لیے معافی مانگ، انشاءاللہ
اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ بس وہ فرشتہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے جھولے مبارک کے قریب گیا، اپنے آپ کو مس کیا اور اللہ سے کہنے لگا، اے میرے اللہ مجھے معاف کر، تجھے اپنے حبیب کے اس پیارے نواسے حسین کا واسطہ۔ فطرس کا جیسے ہی یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت برسنے لگی اور فطرس کو شفا ملنے لگی۔ اس کے جلے ہوئے پر پھر سے صحیح و سالم ہونے لگے اور پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ اڑنے لگا اور پھر سے کہنے لگا، ہے کوئی میرے جیسا؟ تمام فرشتے حیرت سے کہنے لگے کہ اتنے 1000 سال تجھ پہ اللہ کا عذاب رہا تو آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا۔ تو فطرس جھوم کے کہنے لگا، پہلے میں نادانی سے کہہ رہا تھا لیکن آج میں حسین کا غلام بن کے کہہ رہا ہوں۔ میرا وارث حسین ہے کوئی میرے جیسا جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی ہو؟ ہے کوئی میرے جیسا جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے یہ پرواز ملی ہو؟ سلام ہو اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی آمد مبارک۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد۔ ہمارے یہاں ہزاروں میری ایسی بہنیں اور بھائی شادی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک اچھا رشتہ موجود نہیں ہوتا۔ تبھی ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر یا پاکستان میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ meherbaanali.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے وہاں پہ آ کے اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔